ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے۔ ہم نے بتلایا کہ آخر مکۃ المکرمہ کی رویت کا اعتبار کیوں نہیں کیا جائے گا، جبکہ احادیث کثیرہ اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آج ہم عرفے کے بارے میں بتائیں گے کہ عرفے کا روزہ، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے درس میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور علماء کے درمیان عرفے کے روزے کے سلسلے میں کیا اختلاف ہے، پھر اس کا کیا حل ہے۔ انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی آیات کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر کسی مسئلے میں الجھ جاؤ، اختلاف ہو جائے کسی چیز کے اندر، تو اس کو لوٹاؤ اللہ کی جانب اور اس کے رسول کی جانب۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہترین تفسیر اور اس کی بہترین تعویل اور تعبیر ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ جو سورہ آل عمران سے متعلق ہے، اس میں فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، تو اس کا حل کس طرح کیا جائے۔ آج بہت سارے لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک قرآن مقدس کو اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء کے مزاج سے نہ سمجھو گے، تب تک سمجھ میں نہیں آئے۔ یہی بات احناف بھی بیان کرتے ہیں، اور یہی بات آج ہمارے کچھ بھائی بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر کسی مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مقدس میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے گا، اور اس میں بھی موجود ہے، اور قرآن مقدس کے ساتھ احادیث میں موجود ہے، تو احادیث سے اس مسئلے کا حل کیا جائے گا۔ اور اگر اس میں بھی موجود ہے اور اس کے بعد جب اس میں بھی موجود ہو اور پھر اسلاف کے اقوال اس کے مطابق اور موافق ہوں، تو ایسی صورت میں ان اقوال اور ان جو ہے اسلاف کے اقوال کو تسلیم کیا جائے گا، اس کے تطابق کی بنیاد پر، اس کی مطابقت اور موافقت کی بنیاد پر۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے اس اختلاف کو رد کر دیا جائے گا، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مسائل کو اخذ کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج عرفے کے روزے کے سلسلے میں بہت سارا اختلاف علماء کے درمیان موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے، آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس اختلاف کو جانیں، ہم اس روزے کی فضیلت اور اس کے ثواب کے بارے میں بھی کچھ سماعت کر لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں۔ عن ابی قتادہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔
روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفے کے دن روزہ رکھے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا گیا ہے، جلد اول کے اندر کتاب الصیام میں، حدیث نمبر 1730 ہے اور حدیث نمبر 1731 ہے۔ اس روایت سے واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ بخش دیتا ہے جو آدمی اس کا روزہ رکھتا ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا تو اس کو ثواب نہیں ملتا، عذاب تو نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرے مقام پر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کل شہر ورمضان الی رمضان فہذا صیام الدہر کلہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ وصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والاثنین والخمیس۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 161 اور صفحہ 160، حدیث نمبر 2747 اور حدیث نمبر 2746۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روزے ہر ماہ میں، اور رمضان کے روزے ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک، یہ ہمیشہ کا روزہ ہے۔ یعنی ثواب کے اندر عرفے کے دن کا روزہ ایسا ہے کہ میں امیدوار ہوں کہ اللہ پاک سے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور عاشورہ کے روزوں سے امید رکھتا ہوں 1 سال پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس حدیث سے عرفہ اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے سے معلوم ہوا کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ترمذی جلد اول ابواب الصوم صفحہ نمبر 290 اور 289۔ اب اس بات سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ روزہ کیا حاجیوں کے لیے رکھنا ہے؟ تو ایسی بات نہیں، بلکہ اس حاجی اس دن روزہ نہیں رکھ کر دعاؤں میں مصروف و مشغول رہیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عن ابن ابی نجیح عن ابیہ قال سئل ابن عمر عن صوم یوم عرفۃ بعرفہ قال حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصم ومع ابی بکر فلم یصم ومع عمر فلم یصم ومع عثمان فلم یصم وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهى عنه۔ روایت ہے ابن نجیح سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عرفے کے دن کے روزے رکھنے سے متعلق۔ عرفات میں فرمایا انہوں نے حج کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ نہ رکھا، آپ نے یعنی عرفے کے دن، اور حج کیا میں نے ابو بکر کے ساتھ تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا، اور عمر کے ساتھ تو انہوں نے بھی روزہ نہ رکھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور میں نہ روزہ رکھتا ہوں اور نہ حکم کرتا ہوں روزے کا اور نہ منع کرتا ہوں اس سے۔ اس روایت سے بھی پتہ چلا کہ حاجی کے لیے یہ روزہ رکھنا لازمی اور ضروری بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یہ روزہ نہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ عن عمیر مولا عبداللہ ابن عباس عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفہ في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو الصائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن
वहुवा वाक़िफ़ुन अला बईरिही फ़शरिबहु। सहीह बुखारी किताब अस्सौम बाब सौम यौम अरफा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के ग़ुलाम उमैर से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं उम्मुल फ़द्ल बिनते हारिस से कि उनके यहाँ कुछ लोग अरफात के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बारे में झगड़ रहे थे। बाज़ ने कहा कि आप रोज़े से हैं और बाज़ ने कहा रोज़े से नहीं हैं। उस पर उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला भेजा ताकि हकीकत ज़ाहिर हो जाए। आपने दूध पी लिया। इस हदीस से भी ये बात साबित हुई कि अरफा के मैदान में हाजी ये रोज़ा नहीं रखेगा। लिहाजा पता ये चला कि इस रोज़े की हाजियों के अलावा गैर हाजी रोज़ा रखें और उस सवाब को हासिल करने की कोशिश करें जो उस दिन हाजी लोग मैदान अरफा में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से उसका अज्र मांगते हैं। एक गैर हाजी इस अज्र में उन लोगों के साथ उस दिन शरीक हो सकता है। लिहाजा आज हम इसी पर इक्तिफा करते हैं और फिर उसके बाद अगली वीडियो में उस इख्तिलाफ को बताते हैं जो अरफे के रोज़े के सिलसिले में लोगों ने किया है और उसका हल किताब व सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अरफे का रोज़ा अरफे वाले दिन रखने की अल्लाह तौफीक दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।